السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر آپ کا امام آپ سے ناراض ہے تو اللہ کے واسطے جلدی اس کو منا لیں، معافی صافی کر لیں۔ حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں حضرت عمر کے پاس شکایت آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں معزول کر دیا امامت سے، اور ان کی جگہ حضرت عمار کو حاکم بنایا کوفہ کا۔ اور یہ بھی شکایت آئی کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص نماز صحیح نہیں پڑھاتے، تو حضرت عمر نے انہیں بلایا اور پوچھا کہ سعد، آپ کے بارے میں کوفہ والے یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ نماز صحیح نہیں پڑھاتے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز ہی پڑھاتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، یہاں تک کہ عشاء کی نماز پہلی 2 رکعتوں میں لمبی قرات کرتا اور بعد والی 2 رکعتوں میں ہلکی قرات کرتا۔ حضرت عمر نے فرمایا، ابو اسحاق، مجھے آپ سے یہی امید تھی۔ پھر حضرت عمر فاروق نے کچھ لوگوں کو یا 2 لوگوں کو کوفہ بھیجا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو سب نے جس مسجد میں گئے سب نے حضرت سعد کی تعریف کی، اور اس مسجد میں بھی گئے، مسجد ابس، وہاں پر بھی سارے لوگوں نے تعریف کی۔ اسامہ بن قتادہ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ آپ نے جب اللہ کا واسطہ دیا ہے تو سنیے، سعد ابن ابی وقاص نہ تو جہاد میں جاتا تھا، نہ مال غنیمت کو صحیح تقسیم کرتا تھا، اور نہ صحیح فیصلہ کرتا تھا۔ یہ 3 الزامات لگائے حضرت سعد ابن ابی وقاص پر۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمایا، میں بھی آپ کو 3 بددعائیں دیتا ہوں۔ اے اللہ، تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور ریا و نمود کے لیے یہ کھڑا ہوا ہے، کو اس کی عمر لمبی فرما۔ نمبر 2، اس کو محتاج بنانا۔ نمبر 3، اس کو فتنوں میں مبتلا فرمانا۔ حضرت عبد الملک کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کی لمبی عمر کر دی، اور اس کے جو بھویں ہوتے تھے یہ آنکھوں پر آ جاتے تھے سفید ہو، پھر ان کو ہٹا کر کے دیکھتے تھے، اس حالت میں بھی وہ لڑکیوں کو چھیڑتے تھے، اور کوئی کہتا تو وہ کہتے تھے کہ یہ سعد ابن ابی وقاص کی بد دعا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے علماء کی، اپنے اماموں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، ان کے بد دعاؤں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اور یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، کتاب الاذان میں، حجت اللہ علی العالمین جلد 2 پر بھی ہے، تفہیم بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 363 پر بھی ہے، جو لکھنے والے ہیں مولانا ظہور الباری اعظمی، فاضل، دارالعلوم دیوبند، کراچی سے یہ چھپی ہے۔